بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 90 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قانون اتمام حجت کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 19ویں نشست ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ 18 نشستوں میں آپ نے اپنے موقف کی مکمل طور پہ وضاحت کی۔ یہ نقطہ نظر آپ کے ہاں سامنے کیسے آیا، قرآن مجید میں اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کے متعلقات کیا ہیں، اطلاقات کی بحث بھی ہم نے کی۔ ہر نقطے پہ بڑی دراز نفسی کے ساتھ، بڑی دقت نظری کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی رائے کو جاننے کا ایک سفر تھا جو طے کیا، اگرچہ بہت لمبا سفر تھا۔ اور میں یہ بھی عرض کروں کہ بالعموم جو اس قانون پہ اعتراض کیے جاتے ہیں، بڑی حد تک وہ اعتراضات خود غامدی صاحب کی گفتگو ہی سے واضح ہو چکے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں اگر کوئی ضمنی اشکالات ابھر رہے ہیں، کوئی ابہامات ہیں، کوئی تنقیدی پہلو ہے، تو ان نشستوں کے آخری حصے میں ان کو بھی ہم زیر بحث لائیں اور آپ سے جانیں کہ ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں۔ اور ہمیشہ کی طرح میں یہ کہوں گا کہ آپ جس انداز میں خیرخواہی سے اور طالبانہ انداز میں لوگوں کو اس زاویہ نظر کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کہیں استدلال کی غلطی ہو رہی ہے تو اس سے بھی بڑی خندروئی کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آج ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کی نشست کا پہلا سوال غام صاحب یہ ہے کہ اس پورے قانون پر آپ کا ایک نیریٹو سامنے آیا۔ جو لوگ اس نیریٹو کو نہیں مانتے ان کا استدلال یہ ہے کہ یہ بات تو امر واقعہ ہے، حقیقت حال ہے کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ پچھلی قوموں پر بھی عذاب آیا اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک معاملہ ہوا ہے، لوگ جو ہیں ان کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ جتنے رسول آئے ان کی قوموں کے اندر کچھ ایسے جرائم پائے جاتے تھے، ان جرائم کی یہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے دنیا میں دی تاکہ باقی لوگ وہ جرائم نہ کریں۔ لوط علیہ السلام میں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں لواطت کا مرض تھا، شعیب علیہ السلام کی قوم میں ہم نے دیکھا کہ ناپ تول میں کمی کا اس طریقے کے جرائم تھے۔ یہی معاملہ باقی قوموں میں بھی تھا۔ یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں بھی اسی طرح کے جرائم تھے، انہوں نے پرسیکیوشن کی، مذہبی جبر کیا، عہد کر کے توڑ دیے، طعن فی الدین ہے، تو یہ وہ سارے جرائم ہیں جن کی سزا دی گئی، نہ کہ شرک۔ بیان کیجئے گا کیا کہتے ہیں آپ کہ جتنے انبیاء کی روداد ہے ہر جگہ ہمیں ان کے اور بھی کچھ جرائم نظر آ رہے ہیں، کیسے ہم جانیں گے کہ یہ ان جرائم کی سزا ہے، نہیں ہے، یا محض شرک اور تکذیب رسول کی سزا ہے؟ میں نے یہ بات کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ قرآن مجید ایک شہپارہ ادب ہے۔ جی، مجھے یاد ہے کہ جب میں نے امام شافعی کی الرسالہ پہلی بار پڑھی اور اس میں یہ بحث دیکھی کہ قرآن عربی زبان میں ہے، تو یہ خیال ہوا کہ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ بہت بعد میں جب عربی زبان، اس کے اسالیب، اس کے ادب سے مناسبت پیدا ہوئی تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ بتانے کی ابتدا میں بھی ضرورت ہے، انتہا میں بھی ضرورت ہے۔ دنیا میں جب کوئی زبان مدعا کو ادا کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے تو ایک زبان کے عمومی اسالیب ہیں، ان کا بڑا سچا اور صحیح فہم ہونا چاہیے۔ زبان کیسے کام کرتی ہے، اس میں الفاظ کیسے استعمال کیے جاتے ہیں، جملوں کی تعریف کیسے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہر زبان اپنے بعض مخصوصات رکھتی ہے، اس کو دیکھا جائے تو قرآن عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان کیا ہے، عربی زبان میں بات کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ عربی مبین میں ہے، اس سے قرآن کا کیا مدعا ہے؟ قرآن مجید جب کسی بات کو بیان کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے ایک جملے کی تالیف ہوتی ہے، اس تالیف میں کیا چیزیں ملحوظ ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر جب وہ ایک ادب پارہ ہے تو پھر کیا اسالیب ہیں جن کا لحاظ اس میں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، یہ چیزیں بالعموم لوگ ملحوظ نہیں رکھتے، انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے ایک ترجمہ کھولا اور اس کے بعد 2 یا 3 چیزیں اس میں دیکھیں اور اس کی بنیاد پر یا ایک رائے قائم کر لی یا کسی رائے پر نقد شروع کر دیا۔ یہ بڑے ریاض کا معاملہ ہے۔ میرے جلیل القدر استاذ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ عربی ہے جس کو سیکھنے میں چربی گھلتی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کتاب میں اتر رہے ہیں، اس کی شرح و تفسیر کے لیے اتر رہے ہیں، کسی رائے پر نقد کے لیے اتر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ رک کر جائزہ لے لیں کہ کیا فی الواقع آپ نے وہ مہارت بہم پہنچا لی ہے جو اس کی زبان کو جاننے کے لیے ضروری تھی، جو اس کے اسالیب کو سمجھنے کے لیے ضروری تھی۔ یہ قانون اتمام حجت اگر آپ اس کی تاریخ پر غور کریں تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ امام فراہی کی تحقیقات سے ہوئی ہے۔
اس کے آثار تو آپ کو ہمارے پچھلے علماء میں بھی نظر آتے ہیں، لیکن یہ ایک قانون کی حیثیت سے نمایاں ہونا شروع ہوا ہے، اور جس شخص کی تحقیقات سے نمایاں ہونا شروع ہوا ہے اس کے بارے میں کم و بیش عرب و عجم کے علماء کا اجماع ہے کہ وہ عربیت کا امام تھا، وہ قرآن مجید کی زبان اور قرآن مجید کے ادب کا غیر معمولی عالم تھا۔ تو اس وجہ سے میں بہت ادب کے ساتھ یہ درخواست کروں گا کہ یہ سب مہارتیں بہم پہنچانی چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھتا ہوں جی، اور پھر ذرا دیکھیے کہ آپ کس طرح استدلال کریں گے۔ میں قرآن مجید سے اسی عذاب سے متعلق ایک مقام، ایک چھوٹی سورہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید جس طرح بعض چیزوں کی تفصیل کرتا ہے اسی طریقے سے اجمال سے بھی بیان کرتا ہے۔ قوم سمود پر عذاب آیا، یہ سب کو معلوم ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا تھا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ اس پوری قوم کو موت کی سزا دے دی گئی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ ذرا یہ دیکھیے کہ سورہ شمس میں قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے، کس اسلوب میں بیان کرتا ہے۔ الفاظ ہیں، یہ آیت 11 سے 15 تک میں پڑھ رہا ہوں۔ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ ترجمہ سنیے۔ سمود نے اپنی سرکشی کے باعث اسے جھٹلا دیا۔ جب ان کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول نے انہیں مطلبے کیا کہ اللہ کی اس اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے خبردار رہو، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ سو ان کے اس گناہ کی پاداش میں ان کے پروردگار نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ سب کو برابر کر دیا، اور اسے کوئی اندیشہ نہ تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہوگا۔ اگر ایک شخص یہ کہے کہ قوم سمود کو یہ سزا اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی کو مارنے کے نتیجے میں دے دی گئی، بہت اہم بات، یہی بیان ہوا ہے نا یہاں پہ۔ یعنی ایک اونٹنی تھی، اس اونٹنی کے لیے پانی کی باری مقرر کر دی گئی تھی، اللہ کے رسول نے لوگوں کو متنبہ کیا اب اونٹنی کو مارنے کی، یعنی میرا بیل تھا آپ کے کھیت میں چلا گیا، بیل کو مارنے کی سزا یہ ہے کہ پوری کی پوری قوم ختم کر دی گئی۔ یعنی اگر کوئی آدمی قرآن مجید کے یہ آیات نقل کرے تو کہہ سکتا ہے نا یہ بات۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کچھ مراحل ہیں جن کو طے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ سورہ ایک مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں جس میں خود قرآن مجید نے تمام قوموں، یہاں تک کہ رسول اللہ کی قوم کے بارے میں بھی یہ سب کچھ بالاجمال بیان کیا۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، ان میں تفصیلات ہیں، یہاں بالاجمال بیان کیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس کو دوبارہ ہم پڑھیں۔ اس سے پہلے بھی میں یہ پڑھ کے سنا چکا ہوں، بہت ابتدا میں میں نے یہ سورہ آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ یہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ قمر۔ یہاں اب میں سورہ نہیں پڑھ رہا، صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ذرا سنتے جائیے، اور پھر وہ جو جرائم اور وہ گناہ آپ نے بیان فرمایا ذرا یہاں تلاش کیجیے۔ قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی اسی طرح جھٹلایا، نوح کی قوم نے بھی اسی طرح جھٹلایا، ایک ہی بات بیان ہوئی ہے نا، یعنی تکذیب، جھٹلا دیا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی اسی طرح جھٹلایا، سو ہمارے بندے کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخر اس نے اپنے پروردگار سے فریاد کی کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے بدلہ لے۔ تب ہم نے موسلا دار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو اس طرح پھاڑا کہ وہ چشمے چشمے ہو گئی۔ پھر زمین و آسمان کا پانی اس نشان پر باہم مل گیا جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر اٹھا لیا جو ہماری حفاظت میں چلتی رہی۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم اس کی خاطر بدلہ لیں جس کی ناقدری کی گئی، اور اس سرگزشت کو ہم نے عبرت کی ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ پھر ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ سو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موزوں بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ نوح علیہ السلام کی سرگزشت پوری ہو گئی، اس میں شرک کا کوئی ذکر ہے؟ سورہ نوح میں دیکھ لیجئے، وہاں ان کے بتوں کے نام ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کس نوعیت کا شرک کیا، ان کا اصرار کیا تھا، یہ سب بیان ہوا ہے نا قرآن مجید میں، یہاں کسی چیز کا ذکر نہیں۔ ایک ہی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے بندے کی ناقدری کی اور اس کو جھٹلا دیا۔ تو اب یہ جائز ہوگا کہ ان کے باقی تمام جرائم جو قرآن میں دوسری جگہ بیان ہوئے ہیں
ان سے صرف نظر کر لیا جائے اور اسی بنیاد پر بات کی جائے۔ آگے سنیے، اسی طرح عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ تو یہاں بھی دیکھیے ایک ہی بات کا ذکر ہے، عاد نے جھٹلایا۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن ان پر بادیں تند مسلط کر دی جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں۔ سو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موضوع بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ کسی جرم کا ذکر ہے؟ نہیں۔ کسی اور بات کا ذکر ہے؟ سمود نے بھی اس تنبیہ کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی اندر کے ایک اکیلے آدمی کی پیروی کریں گے؟ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ ہم فی الواقع گمراہی میں پڑے اور جہنم میں گئے، اپنے اندر کے ایک اکیلے آدمی کی پیروی کریں گے، یعنی ایک شخص کی پیروی زیر بحث ہے۔ کیا ہم میں سے اسی پر یاد دہانی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ اچھا، یہ کل ہی جان لیں گے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں، سو ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور انہیں بتا دو کہ پانی ان میں اور اونٹنی میں بانٹ دیا گیا ہے۔ اب ہر ایک اپنی باری کے دن آئے گا۔ اس پر انہوں نے اپنے سردار سے فریاد کی، چنانچہ وہ بڑا اور اس نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ ہم نے ایک ہی ڈانٹ ان پر بھیجی اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح چورا ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موضوع بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ یہاں دیکھیے اتنی سی وضاحت کر دی کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا، اور اونٹنی کو مار دینا جرم نہیں تھا، بلکہ اونٹنی مقرری اس لیے کی گئی تھی کہ قوم کی سرکشی کی مہلت متعین ہو جائے۔ ٹھیک، واضح ہوا نا اس کے نتیجے میں؟ بالکل واضح۔ وہاں جو بات صرف اونٹنی کو مار دیا اس کے الفاظ میں بیان ہو گئی تھی، یہاں اس کا پس منظر واضح ہو گیا۔ قوم لوط نے بھی تنبیہ کو جھٹلا دیا، یعنی یہاں بھی بات کہاں سے شروع کی؟ کذبت قوم لوط بالنذر۔ قوم لوط نے بھی تنبیہ کو جھٹلا دیا، ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا مسلط کر دی۔ اب دیکھیے تنبیہ کو جھٹلا دیا، جواب میں کیا آ گیا؟ عذاب۔ ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا مسلط کر دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے۔ ہم نے خاص عنایت سے ان کو پچھلی رات نکال دیا۔ ہم ان لوگوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں جو شکر گزار رہیں۔ لوط نے یقیناً ان کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا تھا، مگر وہ اس کی تنبیہ میں حجتیں نکالتے رہے۔ اب دیکھیے صرف پیغمبر اور اس کی تنبیہ، حجتیں نکالنا، اس کی تکذیب یا زیر بحث ہے، اور اس کے درپے ہوئے کہ اپنے مہمانوں سے ہاتھ اٹھا لے۔ یہاں زیر بحث ان کا جرم بھی نہیں آیا، اپنے مہمانوں سے ہاتھ اٹھا لے، یعنی وہ اس کے مقابلے میں سرکش ہیں۔ اس کے مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ اس کے مہمانوں کے ساتھ کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں یا صحیح کام کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی زیر بحث نہیں۔ اس کے مہمان تھے، پیغمبر کے مہمان تھے۔ جب مہمانوں سے ہاتھ اٹھانے پر اصرار کیا گیا، ہم نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیے، لوط نے یقیناً ان کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا تھا، مگر اس کی تنبیہ میں حجتیں نکالتے رہے اور اس کے درپے ہوئے کہ اپنے مہمانوں سے ہاتھ اٹھا لے، تو ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ۔ پھر ہوا یہ کہ صبح سویرے ایک ایسے عذاب نے ان کو آ ہی لیا جس نے آ کر ڈیرے ڈال دیے۔ لو چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ۔ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موضوع بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ یہی تنبیہ فرعون کے لوگوں کے پاس آئی، انہوں نے بھی ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا، کوئی اور بات نہیں بیان ہوئی، تو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست اور بڑی قوت والا پکڑتا ہے۔ اب اس کے بعد قریش کے لوگوں، پھر تمہارے یہ منکرین کیا ان سے کچھ بہتر ہیں، یا صحیفوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ کیا ان کا زوم ہے کہ ہم ایسا جتھا ہیں جو مقابلہ کر لے گا؟ سن لو، ان کا یہ جتھا عنقریب شکست کھا جائے گا اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ میں نے سورہ قمر ایک مرتبہ پھر سامنے رکھ دی ہے، اس لیے کہ لوگ چیزوں کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ پیچھے مڑ کے پھر دیکھیے، جب میں نے اس کو پڑھا تھا تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جامع بیان ہے کہ ان لوگوں پر عذاب کس جرم کی پاداش میں آیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اگر اس پوری سورہ کو پڑھنے کے بعد کوئی یہ کہے کہ انہوں نے تو کوئی جرم ہی نہیں کیا تھا، ان کا جرم صرف یہی تھا کہ انہوں نے ایک رسول کو جھٹلا دیا تھا، تو یہ صحیح ہوگا؟ نہیں۔ تو آپ پورے قرآن کو سامنے رکھ کر دیکھیے، جو بات بتانے کی صحیح کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے، نہ یہ موضوع تھا اس ساری گفتگو میں جو ہم نے کئی نشستوں میں کی ہے، اس کا یہ موضوع ہی نہیں تھا کہ ان قوموں کے کوئی جرائم نہیں تھے۔ اگر جرائم نہیں تھے تو رسول آئے کیوں؟ یعنی ان میں سے کوئی قوم تھی کہ جو شرک کو اس کے منتہا تک پہنچائے ہوئے تھی، کوئی قوم تھی جو سرکشی میں آخری انتہا تک پہنچی ہوئی تھی، کوئی قوم تھی جو فواحش میں اس حد تک ڈوبی ہوئی تھی جس کی ایک بڑی مثال قوم لوط ہے، کوئی قوم تھی کہ وہ لوگوں کو ناپ تول میں
کم کر کے دیتی تھی، اور پھر یہی نہیں فساد برپا کیے ہوئی تھی۔ تو ہر قوم کے ہاں جرائم کی یہ مختلف نوعیتیں موجود تھیں، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ قریش کے بھی بہت سے جرائم تھے جن کی طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ مکے میں کیا جرائم کرتے تھے، ان کے شرک کا کیا معاملہ تھا۔ پورا قرآن ان کے جرائم کی تفصیلات سے بھرا پڑا ہے۔ انہوں نے کیسی دیویاں بنائیں، کیسے دیوتا بنائے، کس طرح فرشتوں کی پرستش کی، کس طریقے سے انہوں نے مشرکانہ توہمات ایجاد کیے، سورہ انعام میں دیکھ لیجئے۔ یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں، اور یہ ان قوموں کے بارے میں بھی بیان ہوئی ہیں، اسی لیے تو ان کی طرف رسول بھیجے گئے۔ جو سوال زیر بحث ہے وہ یہ تھا ہی نہیں۔ جو سوال قانون اتمام حجت میں زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سزا کس اصول پر دیتا ہے، کیونکہ یہ جرائم تو اور قومیں ابھی بھی کر رہی ہیں۔ یہ قوم دنیا میں سب جرائم ہو رہے ہیں، قومیں بھی یہ جرائم کر رہی ہیں، دوسری قومیں بھی کرتی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان جرائم کی کیا سزا دیتے ہیں؟ اس وقت ذرا ایک نگاہ ڈال کے دیکھیے دنیا کے نقشے کے اوپر، بہت سی قومیں ہیں کہ جو آج بھی شرک کو اپنا اصل دین بنائے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے پڑوس کی قوموں ہی میں دیکھ لیجئے، بہت سی اقوام ہیں جن کے یہاں توہمات ہی دین ہے، بہت سی قومیں ہیں کہ جو فواحش میں آخری حد تک لتھڑی ہوئی ہیں، بہت سی قومیں ہیں کہ جن کے ہاں بہت سے دوسرے اخلاقی جرائم آپ کو نظر آئیں گے۔ ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کم ہم تولتے ہیں، مال ہم دوسروں کا کھا جاتے ہیں، وعدوں کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں، غبن ہم کرتے ہیں، دھوکے ہم دیتے ہیں۔ کیا ہم یہ سب نہیں کرتے؟ ہمارے ہاں کیا پرسیکیوشن نہیں ہوتی؟ ہم کیا دوسرے انسانوں کے حقوق تلف نہیں کرتے؟ تو یہ سارے جرائم ہی ہوتے ہیں قوموں میں، ان کی سزا قیامت میں ملنی ہے۔ یہی ہے نا قرآن کا مقدمہ۔ جی ہاں، زیر بحث سوال یہ ہے کہ دنیا میں سزا کس اصول پر دی جاتی ہے۔ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ جن قوموں کے یہ جرائم تھے اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجے، اور جب رسولوں نے آ کے ان پر اللہ کی حجت پوری کر دی، جیسے کہ میں نے ایک جرم کیا، آپ نے ایک جرم کیا، آپ کو سزا دینی ہے تو عدالتی کارروائی ہوگی، شہادت قائم ہوگی، مقدمہ چلایا جائے گا، پھر قاضی فیصلہ سنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان قوموں کا جو فیصلہ سنایا اس سے تو اختلاف نہیں ہے نا۔ نہیں، قرآن مجید بتاتا ہے ان پہ عذاب آیا۔ سوال یہ فیصلہ کس اصول پر دنیا میں سنایا گیا؟ یہ تو آخرت میں سنایا جانا تھا۔ اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی جب ہم ان جرائم پیشہ قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجتے ہیں اور وہ رسول آ کر ان پر حجت تمام کر دیتے ہیں، اور پھر وہ قومیں ان رسولوں کو جھٹلا دیتی ہیں، تو اس کے بعد ان کو مہلت دی جاتی ہے، اور ایک مہلت کی مدت جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دنیا ہی میں ان کو سزا دی جاتی ہے۔ دنیا میں سزا کا قانون کیا ہے یہ بتایا گیا ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ ان قوموں کا کوئی جرم نہیں تھا۔ قریش کے بھی جرائم جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں، انہوں نے ایک عہد توڑا ہے۔ یعنی مجھے یہ بتائیے کہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قریش نے بار بار عہد شکنی کی، کون سی عہد شکنی کی تھی انہوں نے؟ ایک حدیبیہ کا معاہدہ ہوا ہے ان کے ساتھ رسول اللہ کا، وہ انہوں نے توڑ دیا، اور اس کے بعد فتح مکہ کے لیے اقدام کر دیا گیا تھا۔ اس کے بالکل برخلاف یہود نے بار بار عہد توڑے، اور ان کے خلاف وہ کارروائی نہیں کی گئی، ان کو موت کی سزا نہیں دی گئی۔ تو یہ سارے جتنے جرائم ہیں، ان جرائم کی نفی اس ساری گفتگو میں کہاں ہوئی ہے؟ کس جگہ یہ کہا گیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہر قوم کے جرائم ہوں گے، ہم بھی جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ ہمیں بچائے، ہماری قومیں بھی کرتی ہیں، اس وقت کی غیر مسلم قوموں کے بھی جرائم گنوائے جا سکتے ہیں، لیکن ان جرائم پر اللہ تعالیٰ دنیا میں گرفت نہیں کرتے اس طرح جس طرح کہ ان قوموں کی گرفت ہوئی ہے۔ یعنی ایک گرفت وہ ہے کہ جس میں قومیں آہستہ آہستہ دنیا کے صفحے سے مٹا دی جاتی ہیں، لیکن اس طرح کی گرفت کے باقاعدہ تنبیہ کر کے، اس کا وقت مقرر کر کے، مہلت دے کر اللہ کا عذاب آ جائے، یہ ہوا ہے نہیں؟ یعنی اس پچھلے 1500 سال میں ہوا ہے۔ بے شمار قومیں ہیں، ہمارے ساتھ بھی بعض تعذیب کی صورتیں ہوئی ہیں، لیکن وہ کس طرح ہوئی ہیں؟ وہ اس طرح نہیں ہوئی جس طرح یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو دنیا میں اس عذاب کا قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے؟ وہ قاعدہ ہے جس کو خود قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا، اور یہ بار بار میں نے توجہ دلائی کہ جب ہم کسی قوم کی طرف رسول بھیج دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، پھر اس کے بعد اسی دنیا میں ان کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے پورے انصاف کے ساتھ، ان پر ادنیٰ درجے میں کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، اور اسی کو بطور قانون بیان کیا کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ تو پہلے اس مدعا کو سمجھیے
کہ بات بیان کیا کی جا رہی ہے؟ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان قوموں کا کوئی جرم نہیں تھا، یہ جرائم پیشہ قومیں تھیں، یہی نہیں اور بھی رہی ہیں، لیکن اللہ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیجتا ہے، رسول کے ذریعے سے حجت تمام کر دیتا ہے، جب رسول کی شہادت ان پر واقع ہو جاتی ہے اور ان کے پاس کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہیں رہتا، تو پھر دنیا میں سزا دیتا ہے۔ دنیا میں خدا کے اس طرح سزا دینے کا کیا قانون ہے؟ یہ قانون زیر بحث ہے۔ اس مدعا کو سمجھ کر جو سوال کرنا ہے کریں اور جو اعتراض کرنا ہے کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جرائم بیان ہوئے ہیں ان کی سزا موت ہے، یعنی اگر کوئی کم تولتا ہو تو اس کی سزا موت ہے۔ کس شریعت میں یہ سزا بیان ہوئی ہے؟ اہم سوال۔ دنیا میں اس وقت جو قوانین انسانوں نے بنائے ہیں ان میں کہیں یہ سزا بیان ہوئی؟ نقض عہد کی سزا موت ہے۔ دنیا میں قوموں کے درمیان معاہدے ہوتے رہتے ہیں، قومیں معاہدے توڑ دیتی ہیں۔ ہم جب نکاح کرتے ہیں تو یہ بھی ایک معاہدہ ہے، کوئی شخص اس معاہدے کو توڑ دے تو اس کی سزا موت ہے۔ تو جو سزا سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے وہ سزا تو یہ ہے کہ فقتلوا المشرکین حیث ثقفتموہم، جہاں پائے جائیں گے قتل کر دیے جائیں گے۔ قتل عام کی سزا بیان ہو رہی ہے۔ سزا کے لیے الٹیمیٹم دیا جائے گا حج اکبر کے دن، یعنی کسی قوم نے اگر عہد توڑ دیا ہے تو اس پر بات ہونی چاہیے نا، کیا عہد ہے، کیا توڑا گیا ہے، اس کے تقاضے کیا تھے۔ حدیبیہ کے معاہدے کو آپ مثال کے طور پر لے لیں، وہی ایک عہد ہے جو کیا گیا تھا۔ حدیبیہ کے معاہدے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر دی۔ اب آپ نے جنگ کرنی ہے، یہی ہوگا نا، تو بتائیے کس اصول پر جنگ کرنی ہے؟ جنگ کے بارے میں ہم بڑی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ اس کا قانون کیا ہے شریعت میں، یعنی یا وہ جارحیت کے جواب میں ہوگی، جنگ کی صورتحال کو ختم کر کے امن قائم کرنے کے لیے ہوگی، یا اس سے آگے جائیے وہ فتنے کی سرکوبی کے لیے ہوگی، مسلمانوں کے باہمی تنازعات میں صلح کرانے کے لیے ہوگی۔ یہ سب باتیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا، ظلم و عدوان کے خلاف ہوگی۔ تو جب انہوں نے یہ عہد توڑ دیا اور آپ نے مکہ فتح کر لیا، انہوں نے آپ کے سامنے اپنے سر جھکا دیے، آپ کس بات کی جنگ؟ کہا اسلام لاؤ نماز پڑھو؟ نہیں، اس وقت تو کھا ہی نہیں ہے نا جی، فتح مکہ کے موقع پر تو کچھ نہیں کہا۔ جی، یہ جو اعلان ہے یہ تو حج اکبر کے دن ہونا ہے، جب مسلمانوں کو یہ موقع ملے گا۔ چنانچہ تاریخ میں یہ بات بالکل مسلمہ ہے کہ یہ 9 ہجری میں ہوا، مکہ تو 8 میں فتح ہو چکا تھا۔ تو اس موقع کے اوپر اب کون سا عہد تھا جو انہوں نے توڑ دیا تھا؟ بہت اہم بات۔ وہ تو عہد ٹوٹ گیا۔ اس عہد کے ٹوٹنے کے نتیجے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کر دیا، اقدام کر کے آپ نے مکہ فتح کر لیا۔ تو یہ باتیں، حقیقت یہ ہے کہ نہ بقائمی ہوش و حواس کہی جاتی ہیں، نہ اس میں قرآن مجید کا فہم جھلکتا ہے، نہ اس کے ادب کی صحیح اپریسیشن معلوم ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی، قرآن مجید کسی جگہ اس آخری مہلت کو کیسے ختم کیا گیا اس کو بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے اونٹنی کی پوچھیں کاٹ دی، آخری مہلت کو بیان کر رہا ہے، باقی بات اس نے بیان ہی نہیں کی۔ کہیں صرف تکذیب زیر بحث ہے، اس لیے کہ اصلاً انہوں نے کیا کیا ہے، آخر میں پیغمبر کی تکذیب کر دی، اور کسی جگہ ان کے جرائم زیر بحث ہے۔ تو یہ ساری بات انہی تینوں مراحل میں بیان کرنی چاہیے۔ یہ قومیں تھیں، ان کے یہ جرائم تھے، اللہ نے ان کی طرف اپنے پیغمبر بھیجے، پیغمبروں نے آ کے ان پر حجت تمام کی۔ جب ہر لحاظ سے ان کو متنبع کر دیا گیا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے بلکہ آگے بڑھ کر انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ اس کے بعد ان کو مہلت دی گئی، جیسے کہ ایک اونٹنی کی مہلت مقرر کر دی گئی۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں گا قوم یونس کو کتنی مہلت دی گئی، اسی طریقے سے قوم نوح کو کس طرح سے مہلت دی گئی۔ جب وہ مہلت ختم ہوئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو سزا دی۔ تو کسی جگہ جرائم بیان ہوتے ہیں، کسی جگہ مہلت زیر بحث ہوتی ہے، کسی جگہ رسولوں کی تکذیب زیر بحث ہوتی ہے۔ ان سب باتوں کو جب آپ مختلف مقامات میں دیکھنے کے بعد قرآن کے اسالیب سے واقفیت کی بنیاد پر ان کو متعین کرتے ہیں اور اس قانون کی روشنی میں ان میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، تو یہ پوری بات وجود میں آ جاتی ہے، جس پر میں نے ان 18 نشستوں میں گفتگو کی ہے۔ تو یہ کیا سوال ہے اور یہ کیا اعتراض ہے؟ ہم سب یہ نقطہ تو آپ نے جس خوبی کے ساتھ اور جس تفصیل کے ساتھ واضح کیا، بلکہ قرآن مجید کی وہ جو آپ نے سورہ پڑھ کے سنائی۔ اچھا، اس سورہ پہ اگر کوئی یہ کہے کہ سورہ قمر جو ہے وہ مثال کے طور پہ اجمال ہے اور باقی اس کی تفصیل ہے، تو پھر اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ یہی تو میں نے عرض کیا کہ یہی تو بات ہے، یعنی وہاں پر آخری نتیجہ بیان کر دیا ہے، بعض دوسری جگہوں کے اوپر ان کے جرائم کی ابتدائی فہرست بیان کر دی ہے، اور سورہ شمس میں جا کے وہ بات بیان کر دی ہے جس کے بعد عذاب آ گیا۔ یہی تو میں نے سمجھایا ہے،
یہی بات واضح کرنے کی صحیح کی ہے کہ قرآن مجید اس طرح بات کو بیان کرتا ہے تو اس کو سمجھنا، اس کے اندر اترنا، اس طریقے سے اس کی صحیح ترتیب قائم کرنا، یہی قرآن مجید میں تفقہ ہے۔ یہ نہ ہو تو آدمی اسی طرح سے ایک آیت یہاں سے نقل کرے گا، ایک یہاں سے نقل کرے گا، ایک سے یہ نتیجہ نکال لے گا، دوسری سے وہ، اور پھر تضادات کا ایک مجموعہ پیش کر دے گا۔ اسی لیے میں نے توجہ دلائی ہے آپ کو کہ مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سے کس جرم کی سزا موت ہے۔ یہی دیکھیے اس سے آگے جو قریش کا معاملہ ہے، سورہ توبہ جس کو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ کے بتایا، اس میں بھی یہی چیز ہے، یعنی بعض مقدرات ہیں، بعض چیزیں آپ کے فہم پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ میرے پاس وقت ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید قانون بیان کرتا ہے اور کس طرح چیزیں جملوں کی ساخت سے آپ کے فہم پر چھوڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان اسالیب کا ذوق نہ رکھتا ہو تو ایسے ہی نتیجے اس میں سے نکال لے گا۔ تو وہاں پر بھی دیکھیے کہ سزا کیا بیان ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو معاہدین ہیں ان کا ذکر تو پہلی آیت میں ہوا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ معاہدات سے ہم اب آزاد ہو گئے ہیں، اعلان برات کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان کا اخضاع شروع ہوگا۔ یہ پہلا اعلان ہے، یہ 4 مہینے کی مدت کی مہلت دے کر کیا گیا ہے۔ پھر ایک دوسرا اعلان ہے، وہ اعلان حج اکبر کے دن ہے۔ اس کے بعد مہلت 4 مہینے کی نہیں ہے، فَإِذٍ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اس کے بعد 50 دن کی مہلت ہے۔ اس اعلان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین کے لیے اب قتل عام کی سزا ہے، اور وہ اس سے بچ سکتے ہیں تو اسی صورت میں بچ سکتے ہیں جب کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، توبہ کر کے، شرک سے توبہ کر کے اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی آیت کی شرح میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھ دی، جس میں آپ نے خود بیان فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اسی پر قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب قتال کا حکم، قتل عام کا حکم، اور اس سے بچنے کے لیے نہ یہ کہ جی آئندہ ہم عہد کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، آئیے دوبارہ معاہد کریں، کچھ نہیں، اب آپ کو ایمان لانا ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی عہد شکنی ہے دنیا میں جس کی سزا یہ ہے؟ یعنی اس وقت اگر مثال کے طور پر ہندوستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ آپ کی جنگ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کسی عہد کی خلاف ورزی کر دی، کوئی نا جنگ معاہدہ ہوا اس کی خلاف ورزی کر دی، تو اب آپ یہ اعلان کریں گے، یعنی قرآن مجید کی یہ تعلیم تو عالمگیر تعلیم ہوگی نا، تو پھر یہ اعلان کریں گے اس کے بعد کہ اب تمہیں ہم قتل عام کا نشانہ بنائیں گے، تمہارے ایک ایک آدمی کو گھروں میں گھس کے مار دیں گے، حیث ثقفتموہم، جہاں پائے جائیں گے، یہ نہیں کہ میدان جنگ میں، جہاں پائے جائیں گے مار ڈالے جائیں گے، اور بچنا ہے تو فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ یہ ہے قانون آپ کا، یعنی عہد شکنی کی یہ سزا بیان کی جاتی ہے۔ کیا تعلق ہے ان دو باتوں میں؟ تو وہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اب مشرکین کے خلاف آخری اقدام ہو رہا ہے۔ اس اقدام کا اعلان حج اکبر کے دن ہوگا۔ جب یہ اعلان ہوگا تو 50 دن حرام مہینوں کے ہوں گے، اس کے بعد قتل عام کی سزا نافذ کر دی جائے گی۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوا ہے، اخلاقی سوال، کہ وہ معاہدات جو وقت کی قید کے ساتھ ہیں، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، ان معاہدات کا کیا ہوگا جب کہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کی؟ تو میں نے اس کو تقسیم کر کے آپ کو بتایا کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ معاہدات تھے لیکن وقت کی کوئی قید نہیں تھی، فرمایا ختم کر دو۔ جن کے ساتھ معاہدات تھے انہوں نے کوئی خلاف ورزی کی تھی، ان کو بھی ختم کر دو۔ جن کے ساتھ معاہدات تھے وقت کی قید کے ساتھ تھے، موقت معاہدے تھے، انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، ان کے بارے میں کہا کہ اس آخری مرحلے میں بھی جب سزا کا نفاذ کیا جا رہا ہے تو معاہدے کو اس کی مدت تک پورا کیا جائے گا۔ یہ وہ پوری بات ہے جو بیان ہوئی ہے۔ اس کا نقض عہد کی سزا سے کیا تعلق ہے؟ پھر یہ بتانا چاہیے کہ اسلامی شریعت میں نقض عہد کی سزا موت، اور موت سے بچنے کے لیے اسلام یہ کہاں بیان ہوئی ہے؟ ذرا باقی قرآن میں بتا دیجئے، سنت میں بتا دیجئے، حدیث میں بتا دیجئے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی باتیں اس قابل ہوتی ہیں کہ ان پر تبصرہ کیا جائے۔ آپ نے پوچھا ہے تو میں نے کر دیا۔ ہم سب بڑی وضاحت سے یہ نقطہ بھی آپ نے واضح کیا۔ کچھ اور تنقیحی پہلو چاہوں گا وہ بھی آپ کی جانب سے سامنے آ جائیں۔ یہ تو واضح ہو گیا، قرآن مجید نے الگ سے بھی بیان کیا ہے کہ قتل اور فساد فی الارض 2 ہی جرائم ہیں جن کی پاداش میں آپ انسان کی جان لے سکتے ہیں، نہ نقض عہد، نہ اونٹنی کی کونچے کاٹنا، نہ کوئی اور جرم ہوگا جس کی بنیاد پر قتل کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص آگے بڑھ کے اگر یہ کہے کہ یہ قریش کا جو معاملہ ہے، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا جو معاملہ ہے، یہ محض نقض عہد نہیں تھا، بلکہ پہلے وہ پرسیکیوشن پہ اترے، رسول اللہ کے قتل کے در پہ ہوئے، پھر ان سے معاہدہ کیا گیا کہ امن کے ساتھ رہو، ہمیں اپنے دین پر عمل پیرا ہونے دو، تم اپنے دین پہ رہو،
پھر بھی نہیں مانے، جنگیں کی یہود کے ساتھ بلکہ سازشیں کی، تو اب یہ محض نقض عہد نہیں بلکہ یہ ایک طریقے کا فساد بن گیا ہے۔ تو جرم ان کا جو تھا وہ رسولوں کی تکذیب نہیں بلکہ مذہبی پرسیکیوشن تھی، جس کو روکنے کے لیے عہد کیا گیا، جس عہد کو انہوں نے توڑ دیا۔ میں اس سے پہلے جہاد پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بتا چکا ہوں کہ اگر پرسیکیوشن جرم ہے تو قرآن نے اس کی غایت کیا مقرر کی ہے؟ حتی لا تکون فتنہ، یعنی ہم قتال کریں گے، جنگ کریں گے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اس میں اسلام لانا کہاں سے آ گیا؟ نماز کا اہتمام کرنا کہاں سے آ گیا؟ زکوٰۃ دینا کہاں سے آ گیا؟ یعنی وہاں جو ہدف مقرر کیا گیا، اگر فتنہ برپا کر رہا ہے کوئی تو فتنہ ختم کرنا ہے، جارحیت اگر کر رہا ہے تو جارحیت ختم کرنی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اسلام پورا کا پورا میں آپ کے سامنے جہاد کے باب میں رکھ چکا ہوں۔ ایک ایک چیز کو قرآن نے واضح کیا ہے کہ جو جنگ کا باعث بن رہی ہے چیز، ہدف بھی وہی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے آپ۔ جارحیت اگر باعث ہے تو دیکھیے کن الفاظ میں بیان کیا، حتی تذر حرب و اوزارہ۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو مسلمان کرنا ہے وہاں پہ، یا ان سے یہ تقاضا کرنا ہے کہ تم ایمان لاؤ، زکوٰۃ ادا کرو اور نماز کا اہتمام کرو۔ وہاں یہ حتی تزل حرب و اوزارہ۔ جب فتنے کا معاملہ زیر بحث آیا تو کیا کہا؟ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ تو جو چیز جنگ کی غایت بنے گی وہی جنگ کا باعث ہوگی۔ تو باعث جب کوئی چیز بن گئی ہے تو اس کو ختم کر دیجئے، جب وہ ختم ہو گئی تو معاملہ ختم ہو گیا۔ تو میں نے پھر بار بار پوچھا ہے کہ انہوں نے فتنہ برپا کیا، انہوں نے پرسیکیوشن کی، انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے، بدر ہوئی، احد کا معرکہ ہوا، احزاب ہوئی، یہ سب ہو گئے نا۔ ان سب کے بعد صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا آپ نے ان کے ساتھ، 10 سال کی نا جنگ کا معاہدہ کیا ہے نا، تو وہ پچھلی تو سب باتیں ختم ہو گئیں، اس لیے کہ اب تو آپ نے ایک معاہدہ کر لیا ہے۔ اب اس معاہدے کی خلاف ورزی آپ فرمائیں گے یا وہ فرمائیں گے؟ بہت اہم نقطہ۔ تو انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر دی۔ جب خلاف ورزی کر دی تو کیا اقدام کیا گیا؟ یہ اقدام کیا گیا جو سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے، مکہ فتح ہوا، اور اس موقع پر رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ تم پر اب کوئی سرزنش نہیں، آزاد ہو۔ یعنی اس موقع کے اوپر تو معاملہ ختم ہو گیا، وہ سرنگوں ہو گئے۔ یہ اعلان حج اکبر کے موقع پر کرنے کا کہا گیا ہے جو 9 ہجری میں ہوا ہے۔ اس وقت نہ کسی معاہدے کی خلاف ورزی کا مسئلہ باقی رہا ہے، نہ وہ پرسیکیوشن کی صورت باقی رہی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ صرف معاہدات ہیں جن کا لحاظ کرنا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ معاہدات کی 3 صورتیں ہیں۔ معاہدہ بغیر قید کے ہے، ختم ہو گیا۔ معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی، اگرچہ وقت کی قید تھی وہ بھی ختم ہو گیا، اور معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی اور وقت کی قید بھی ہے، تو اب اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ اس کو پورا کیا جائے گا۔ اس وجہ سے معاہدات زیر بحث آئے ہیں، اس لیے زیر بحث نہیں آئے کہ یہاں معاہدے کی خلاف ورزی کی سزا دی جا رہی ہے۔ ذرا مجھے بتائیے کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی سزائیں تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑھ کر یہود کو ملنی چاہیے تھی، اور ان کے بارے میں آگے آیت 29 میں بیان ہو رہا ہے کہ ان کے لیے موت کی سزا نہیں ہے۔ یعنی اگر معاہدات کی خلاف ورزی باعث تھی، اچھا انہوں نے پے در پے معاہدات کی خلاف ورزیاں کی، ان کے جرائم دیکھیے، ان میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے سرے سے۔ آیت 29 میں نے پڑھ کے سنائی ہے نا، کیا ہے آیت 29؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب۔ یعنی جرائم کیا بیان ہوئے ہیں؟ یہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے، یہ اللہ کے حرام کو حرام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ اللہ کے دین کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، دین حق کو۔ تو اس میں تو کسی معاہدے کا ذکر ہی نہیں ہے، حالانکہ معاہدات کی خلاف ورزی کی بدترین تاریخ یہود نے وہاں رقم کی ہے۔ قریش نے تو ایک معاہدہ کیا حدیبیہ کا، اس کی خلاف ورزی کی، اور خلاف ورزی کی تو اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اس وجہ سے جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کی خدمت میں صرف ادب سے یہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ کچھ وقت قرآن مجید کو فراہی مدرسہ فراہی کے طریقے پر پڑھنا سیکھنے میں بسر کر لیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سے جو نقطہ آپ نے بیان کیا، سبحان اللہ، بڑے ہی اہم نقاط سامنے آئے ہیں آج آپ کی زبان سے۔ یہ بھی ذرا بیان فرمائیے گا جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو نقض عہد طعن فی الدین کی سزا تھی، اور نقض عہد بھی اصل میں فساد کی صورت اختیار کر گیا تھا، تو فساد فی الارض کے بارے میں تو خود سورہ مائدہ میں پوری شریعت، پورا قانون، پورا قاعدہ بیان ہوا ہے، پھر تو سورہ توبہ کو نازل ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو قرآن مجید میں سزائیں بیان ہوئی ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ 5 سزائیں، جی، یعنی چوری کی سزا بیان ہوئی ہے،
قتل کی سزا بیان ہوئی ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح۔ اسی طریقے سے بدکاری یا زنا کی سزا بیان ہوئی ہے، زنا کی تہمت لگانے کی سزا بیان ہوئی ہے، 4 یہ ہیں۔ اور 5ویں سزا کیا بیان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ فساد فی الارض کی۔ تو فساد فی الارض کی جو سزا بیان ہوئی ہے وہ ذرا مائدہ میں نکال کے دیکھ لیجئے، اس میں کہیں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو فساد فی الارض کے مجرم ہیں ان کو اس صورت میں معاف کیا جائے گا جب کہ وہ ایمان لائیں، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ تو وہاں بیان ہونا چاہیے نا۔ پھر اگر فساد فی الارض کی سزا یہ ہوا کرتی ہے تو یہ سب سے بڑھ کر تو وہاں بیان ہونی چاہیے تھی، تو آپ دیکھیے وہاں ایسی کوئی بات نہیں بیان ہوئی۔ اور اگر فساد فی الارض کی سزا دینی تھی تو یہ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ یہ سورہ اتارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو سزا مائدہ میں بیان ہو چکی ہے، اس سے برسوں پہلے بیان ہو چکی ہے، اور اس میں بتا دیا گیا ہے کہ فساد فی الارض کے مجرموں کو بدترین طریقے سے قتل کیا جا سکتا ہے، ان کو سلیب دی جا سکتی ہے، ان کو جلا وطن کیا جا سکتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹے جا سکتے ہیں۔ اس میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ سزا سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے، وہ یہ کہ اس سے پہلے کہ تمہارے خلاف کارروائی ہو اور تم گرفت میں آ جاؤ، تم اپنے آپ کو سرنڈر کر، نہ کہ کلمہ پڑھو نماز پڑھو، نہ کہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم، تو یہ تو پھر وہاں بیان ہونا چاہیے تھا، یہ ڈاکوؤں کے بارے میں بیان ہونا چاہیے تھا، یہ قاتلوں کے بارے میں بیان ہونا چاہیے تھا۔ تو فساد فی الارض کی سزائیں سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہیں، اس کے بعد اس سورہ کو نہ نازل کرنے کی کوئی ضرورت تھی نہ یہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت تھی۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اگر یہ کسی جرم کی سزا ہے تو جرائم کی سزائیں قرآن میں بیان ہوئی ہے، ذرا ان کی مطابقت مجھے تلاش کر کے بتائیے کیا ہے اس کے ساتھ۔ صاحب نقطہ آپ نے واضح فرمایا، اور جو اس کے اندر استدلالات موجود ہیں یقیناً بصیرت کی نگاہ رکھنے والوں کے لیے بڑے ہی قابل غور ہیں۔ ذرا آگے بڑھاتے ہیں بحث کو۔ جن لوگوں نے یہ نقطہ نظر اپنایا ہے کہ سورہ توبہ کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو جو سزا دی گئی وہ ان کے دنیاوی جرائم کی سزا تھی، جو کہ نقض عہد یعنی عہد کر کے توڑ دینا اور طعن فی الدین، دین کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا ہے، یہ جرائم۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 گروہ سورہ توبہ میں زیر بحث ہیں، ایک مشرکین کے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی ان کا تو اب قتل عام ہوگا، فقتلوا المشرکین حیث ثقفتموہ فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہ خذوہ واحصروہ وقعدوا لہم کل مرصد۔ لیکن جو دوسرا گروہ ہے اس کے ساتھ، وہ آپ نے بیان فرمایا کہ اہل کتاب کا گروہ ہے، اس کے لیے ایک الگ سزا بیان ہوئی ہے، وہ قتل کی سزا نہیں ہے، وہ دنیا کے اندر ذلت کی سزا ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ اہل کتاب زیر بحث نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مشرکین زیر بحث ہیں جنہوں نے وعدے کیے اور پھر ان کو نہیں توڑا۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہوگا جنہوں نے وعدے کیے اور توڑ دیے ان کا قتل عام، جنہوں نے وعدے کیے اور نہیں توڑے ان کا قتل عام نہیں ہوگا، بلکہ ان کو ذلت اور محکومی کی سزا دی جائے گی۔ ابھی تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ یہ سب نقض عہد کی سزا ہے، تو یہ ان لوگوں کو کس جرم کی سزا دی جائے گی؟ بہت اہم بات ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو کسی وعدے کو نہیں توڑا، کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، تو جب انہوں نے کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تو ذرا بتائیے ان کے جرائم کیا ہیں پھر؟ یعنی یہ جو ذلت کی سزا دی جا رہی ہے، ان کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے، یہ پھر کس جرم کی پاداش میں کیا جا رہا ہے، وہ راہ کرم بتا دیجیے۔ تو پھر ایک مرتبہ میں توجہ دلاؤں گا کہ یہ قرآن مجید کو سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے پوری طرح واضح کیا ہے، جگہ جگہ واضح کیا ہے، مختلف صورتوں میں واضح کیا ہے کہ یہ کیا قانون ہے اور اس قانون کے تحت سزائیں کس طرح دی جاتی ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مشرکین زیر بحث ہیں، اہل کتاب زیر بحث نہیں ہیں، 2 استدلالات تو پیش کرتے ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا یہ کہ سورہ توبہ میں جو دوسرا گروہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ تو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، لیکن اہل کتاب تو ایمان رکھتے تھے، مشرکین تھے جو ایمان نہیں رکھتے تھے۔ مشرکین کے بارے میں قرآن مجید نے 10 مقامات پر بیان کیا کہ وہ پورا ایمان رکھتے تھے، یعنی ان کا جرم تو شرک ہے۔ یہ کہاں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ قرآن میں جگہ جگہ سوالات کیے گئے ہیں کہ زمین کو بنانے والا کون ہے، آسمان کو بنانے والا کون ہے، ان مشرکین سے پوچھو، یہ جواب میں کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ لا یکن اللہ۔ تو ان کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے حضور میں جواب دہی کا احساس بھی رکھتے ہیں۔ ان کی اصل غلطی یہ ہے کہ وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں اور آخرت کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے یہ شرکاء و شفعاء ہمیں وہاں چھڑا لیں گے، یہ ان کا جرم ہے۔ اس کو قرآن نے جگہ جگہ واضح کیا ہے، تو اس لیے یہ بات ہی درست نہیں ہے۔ تاہم اس سے قطع نظر کر لیجئے، سوال یہ ہے کہ یہ جو بات قرآن کے منہ میں ڈالی جا رہی ہے، قرآن مجید کے الفاظ اسے قبول کرتے ہیں؟ وہاں الفاظ یہ ہیں کہ ان لوگوں سے اب لڑو کہ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں ٹھہراتے، اور جو اس دین حق کو دین کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ تو یہ بات تو قرآن نے لفظوں میں بیان کر دی ہے،
رہی یہ چیز کہ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں حقیقت ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ چنانچہ وہاں استاذ امام کا اقتباس میں نے پڑھ کے سنایا تھا، دوسرے جلیل القدر مفسرین کی آراء پیش کی تھیں، اور یہ بھی سمجھایا تھا کہ یہ عربیت کا اسلوب ہے، یہاں اصل میں حقیقت کی نفی کی گئی ہے، اور پھر مثال دی تھی کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں بالکل یہی اسلوب ہے۔ یہ کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم قیامت کے دن کو مانتے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ حقیقت میں کسی چیز کو بھی نہیں مانتے۔ تو یہ اس مفہوم میں ہے، یہ اس کی وضاحت میں بہت تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ سے یہ نقطہ واضح ہوا کہ سورۃ توبہ میں جو دوسرا گروہ زیر بحث ہے، کسی بھی صورت میں اس سے وہ مشرکین زیر بحث نہیں لیے جا سکتے یا مراد نہیں لیے جا سکتے جن لوگوں نے عہد پورے کیے۔ خود قرآن مجید کے الفاظ ہیں من الذین اوتوا الکتاب، اور آگے پھر ان کے جرائم بھی بیان کیے ہیں کہ انہوں نے عزیر کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو بالکل واضح ہے کہ یہود و نصارہ زیر بحث ہے۔ ایک اور استدلال پیش کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دوسرے گروہ کی جو سزا بیان ہوئی ہے، یعنی ان کے ساتھ ذلت کا معاملہ ہوگا، یہ جزیہ دیں گے حتی یؤتوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون والا معاملہ، ایک روایت ہے ہمارے سامنے، اور اس روایت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا جو آپ کے بقول اہل کتاب کے لیے تجویز کی گئی ہے، وہاں پر الفاظ ہی ہیں فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ جب مشرکین سے تمہارا سامنا ہو، دشمنوں میں سے، تو ان کو یہ 3 آپشن دینے ہیں۔ تو روایت تو یہی 3 آپشن جو اہل کتاب کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے، مشرکین کے بارے میں بیان کر رہی ہے۔ قرآن مجید کے سامنے روایت کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ہے، قرآن مجید عربی مبین ہے، قرآن مجید جس طریقے سے نازل ہوا ہے اسی طرح ہم تک پہنچ گیا ہے۔ جب قرآن نے یہ بات واضح کر دی ہے تو اس کے مقابل میں آپ راویوں کے کلام پیش کریں گے، رسول اللہ نے کیا کہا تھا، آپ نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے، کون جانتا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ روایت بالمعنی ہوتی ہے، یعنی ایک راوی نے ایک بات سمجھی ہے، اپنے لفظوں میں بیان کر دی ہے۔ چنانچہ کبھی اس روایت کی تحقیق کر کے دیکھیے، مختلف جگہوں پر اس کے طرق کا مطالعہ کیجیے، کسی میں مشرکین کا لفظ ہوگا، کسی میں کچھ دوسرے الفاظ ہوں گے۔ تو اس لیے روایت کے الفاظ سے استدلال، اس کی تو جسارت بھی نہیں کرنی چاہیے، اور کجا یہ کہ قرآن کے مقابل میں یہ استدلال کیا جائے، اس پر تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب یہ جو روایت ہے، اس روایت کے متعدد جو طریق ہیں ان کے اندر یہ الفاظ ہی نہیں نقل ہوئے، بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ من کفر باللہ، اور یہ کہ جب تمہارا اللہ کے دشمنوں سے سامنا ہو، مشرکین زیر بحث نہیں ہے۔ بڑی تفصیل سے بہت ہی اہم نقاط زیر بحث آئے ہیں۔ یہ پوری سزا جس کو آپ نے ان 19 نشستوں میں بیان کیا، کیا یہ کسی قوم کے دنیاوی جرائم کی سزا تھی، یا رسولوں کے آنے کے بعد ایک خاص قانون ہے جو زیر بحث ہے، جس کے بعد اس سزا کا نفاذ ہوا، اطلاق ہوا؟ ضمنی اشکالات زیر بحث آ رہے ہیں، مزید بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔